अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज के मंजर नामे के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एक तो जो सबसे बड़े इवेंट्स हैं वो इंशाल्लाह उनकी वीडियोस, उन पर हल्का फुल्का तबसरा भी होगा और साथ ही कुछ मजाक का तड़का भी है। आज इसे मिस मत कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। सबसे पहले जनाब, आज का सबसे जो बड़ा इवेंट है बिलाशुबा वो जाम शोरों का धरना है। जीडीए का एक बहुत बड़ा ताकत का मुजाहरा था जिसमें बिलाशुबा लाखों अफराद मौजूद थे। ये मैं नहीं कह रहा, तमाम जो मीडिया है वो कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। और ये इलेक्शन के बाद एहतजाजी तहरीक के लिए इसे एक बहुत ही अहम तरीन इवेंट करार दिया जा रहा है। और हुकूमत के जनाब ईवानों में भी घंटियां बज चुकी हैं। अच्छा, इसकी एक अहम तरीन बात यह है कि ये पहला बड़ा इवेंट है जो बाकायदा मीडिया पर दिखाया गया या दिखाने की इजाजत दी गई। तकरीबन सबकी, एक तो शाम का चूंकि टाइम था, तकरीबन सब टीवी चैनल्स ने इसकी तकरीबन तमाम जो है वो तकारीर दिखाई जिसमें उन्होंने कहा है कि आप मान जाओ इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे, वरना फिर सख्त नताइज और सख्त सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ये क्या था जी, पहले इसका थोड़ा सा मंजर नामा देख लें, फिर इस पर बात करेंगे। मेरे दिल की गयूर आवाम, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माँ, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जाम शोरो जो धरना था वो तो टीवी पर दिखाया गया। दूसरा जो बड़ा इवेंट था वो मेरिट होटल था इस्लामाबाद में, जब 100 से जायद वो अरकान असम्बली उम्मीदवार जो जिनको हराया गया था उनके ख्याल में उनके खिलाफ धांधली की गई है, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपना मुकदमा पेश किया। ये भी एक जलसा था, यानी भरपूर, जिसे कहते हैं ना जी कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब, वो इस किस्म की थी जिसमें पूरा इंटरनेशनल मीडिया था। ये रिपोर्ट भी हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट हो रहा है अपने मुतलका ममालिक में। इसमें मुकदमा पेश किया, अगरचे ये थोड़ी सी जो तकरीब है धींगा मुश्ती का शिकार रही, लेकिन बहरहाल ये पूरी दुनिया ने इसका नोटिस लिया। इस पर जनाब नून लीग ने क्या किया कि बिल्कुल जब ये टाइम रखा गया था 2 बजे, तो 2 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन थे? मरियम औरंगजेब साहिबा और अताउल्ला तारड़ साहब। और इन्होंने डिले कर दी अपनी, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब तक नहीं जाएगी चीज़ उस वक्त तक फ़ायदा नहीं है। तो अब वो इसी ताड़ में थे, उनका जनाब मोबाइल पे बाकायदा रब्ता हो रहा था और वो इसे लिंगर ऑन करते रहे ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया उधर ना जाए। लेकिन आखिर कब तक करते? तो उन्होंने कम से कम इसको 2 घंटे 2.5 घंटे तक अपनी छोटी सी जो 10 चंद मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको खींच कर ले गए। दूसरा, तमाम टीवी चैनल्स पर दबाव भी डाला गया कि जी ये लाजमी दिखानी है। तो वो बड़े इवेंट को छोड़कर वो अब मरियम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते रहे, लेकिन बहरहाल बाद में इस इवेंट को भी दिखाना पड़ा। इसमें अहम बात, जब लोगों ने बहुत सारे अपना मुकदमा पेश किया, तो इसमें जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहिबा, वो कुर्सियों पर नहीं बल्कि आम सामीन में ज़मीन पर बैठी हुई थी। थोड़ा सा उनकी ये देखें कि क्या मंजर था, ये देख लेना। 1066 वोट्स। थैंक यू सो मच सेठ फरीद साहब, आप आ जाएं, आप जाएं, बस जो स्पीच करते हैं। अच्छा, दिस इज अ कॉपी ऑफ द एफआईआर एंड दीज आर इज फॉर्म 45 डिक्लेयर। जी जनाब, इसी दौरान अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने ख़ास तौर पर पर्टिकुलर वो मोमेंट बताया कि जब इमरान खान जेल में थे और जब उनको बताया गया कि ये लोग निकले हैं और खान के लिए मैदान में आए हैं, उन्होंने वोट डालें, तो उस पर जो खुशी के तौसर थे वो क्या थे, ये अलीमा खान साहिबा बता रही हैं, ये भी देखें। कि
یہ بتائیے کہ عمران خان کو جب پتہ چلا پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کا، ان کا ریئیکشن کس طرح تھا؟ میں آپ کو بتاؤں ان کو خوشی کس چیز کی ہوئی تھی. میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. ہم نے جب جا کے بات کی ٹیوزڈے کو کہ آپ کی، تو ہم نے کیا بتایا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے پولنگ اسٹیشنز پہ کون تھا سب سے زیادہ؟ لگ رہا تھا میلے پہ اور عید کے لیے آئے ہوئے بچے اور خواتین بزرگ. اس پہ عمران خان کی شکل پہ جو خوشی تھی نا، شاید میں نے آج تک نہ دیکھی ہو، کیونکہ ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا. انہوں نے یہی ان کی خواہش تھی ساری زندگی کہ وہ لوگوں کو باشعور کریں. جناب اگلی جو ویڈیو ہے وہ سرور باری صاحب کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے سرور باری صاحب بڑے ہمارے سینئر جناب کورسپونڈنٹ ہیں، ہمارے جناب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر الیکشن انالیٹک ہیں، اور وہ اس پر تجزیہ دیتے ہیں کہ الیکشن کس قسم کے ہوئے. تو سرور باری صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی، کس طریقے سے پاکستان کے اس الیکشن کو لوٹا گیا، ڈاکہ ڈالا گیا، فراڈ کیا گیا یا تھیف کیا گیا، چوری کیا گیا. یہ سرور باری صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائیں. کہ کتنی سسٹمیٹک اور ہائی لیول جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے ان الیکشنز میں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس لیول پر جو دھاندلی ہے الیکشن کے دن اور الیکشن کے نیکسٹ ڈے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی، اور اس قدر بلیٹنٹ طریقے سے کی گئی ہے کہ جس کو چھپانا ان کے لیے ناممکن ہوگا. کیونکہ اگر آپ فارم 45 جو پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے اور 47 جو ہے وہ تمام جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ہے اس کو کرتے ہیں، تو وہ گو کہ فارم 45 کے اندر بھی بہت سارے پرابلم ہیں، غلطیاں ہیں، ایررز ہیں جو کہ آر او کو نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھے. لیکن جو فارم 45 ہے ان کو اگر جمع کریں اور فارم 47 کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو 30,000 40,000 50,000 ووٹوں تک کا فرق نکل کے آ رہا ہے. یعنی کہ راتوں رات جو ہے انہوں نے ہزاروں ووٹ ادھر سے اٹھا کر ادھر ڈال دیے ہیں فارم 47 کے اوپر. آج ہم نے 3-4 حلقوں کا پورا آڈٹ کیا ہے، ایک فارم 45 کو دیکھا ہے، اس کو جمع کیا ہے اور جو فارم 47 ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ضرور. جو NA46 ہے فرض کریں، اس میں پی ٹی آئی کو جو فارم 45 کا مجموعہ دیکھیں تو 57% ووٹ پڑے ہیں. فارم 45 کو اگر آپ جمع کر لیں ساروں کو، لیکن جو فارم 47 کے اوپر آر او نے رزلٹ دیا ہے اس میں صرف 29% ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں. یعنی کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ آر او نے پی ٹی آئی کے کم کر کے اور وہ ڈال دیے ہیں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو. یعنی کہ پی ایم ایل این کے جو فارم 45 کے اوپر ٹوٹل ووٹ ہیں وہ 28% ہیں، لیکن جب رزلٹ فارم 47 پہ آر او نے دیا ہے تو وہ 54% ہے. جی تو آپ نے آخری کلپس پر جانے سے پہلے میں عمران خان صاحب کا کچھ تازہ پیغام جناب آپ کو پہنچا دوں. عمران خان صاحب نے اپنے تازہ پیغام میں کہا ہے کہ صبح یعنی ہفتے والے دن لوگ اپنا کاروبار بند رکھیں اور احتجاج کریں. شاید جیل میں بیٹھ کر میرے خیال کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کاروبار بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسری طرف پی ٹی آئی ذرا ڈیفینسو ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ سلیکٹیو جو اضلاع ہیں اس میں احتجاج ہوگا. خان صاحب پورے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کیا جائے اور انہوں نے تو بلکہ کاروبار بھی بند رکھنے کی بات کی. خان صاحب نے جناب ایک پیغام پہنچایا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر آ کر انتقام نہیں لوں گا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور انہوں نے کہا جی میرا رویہ جو ہوگا وہ فتح مکہ والی جو سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس پر عمل کریں گے. کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے. ہم آگے کی سوچیں گے، معاملات کو آگے لے جائیں گے. مجھے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کچھ زیادہ ہی ڈٹرمائنڈ ہیں، اور خاص طور پر جو خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے حکومت لینے سے انکار کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں شامل نہیں ہوتی تو پھر نون لیگ کو بھی اقتدار نہیں لینا چاہیے. اور اگر یہ آفر کرتے ہیں خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، کہ وہ جناب حکومت بنا لے، تو شاید میں کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے عمران خان صاحب حکومت بنا بھی لیں. تھوڑا سا ٹائم لیں اور ان سے کہیں جی کہ ہماری یہ 45 سیٹیں ہیں ان کا آپ فیصلہ دے دیں اور اس کے بعد شاید حکومت کے لیے تیار بھی ہو جائیں. لیکن بہرحال
دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے. لیکن اتنا ماننا پڑے گا کہ جو مقتدر لوگ ہیں ان کا اب رویہ وہ پہلے والا نہیں رہا, بڑا چینج ہوا ہے. آج علی محمد خان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے, اور بھی بہت سارے لوگوں کی اب ملاقات ہو رہی ہے. خان صاحب اپنا میسج بھی دے رہے ہیں. طیبہ راجہ جو تقریباً 10 مہینوں سے جناب 8 مہینوں سے وہ جیل میں تھی, ان کو رہا کیا گیا ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی جو پٹیشنز تھی, یعنی ان پر جو سزائیں تھیں, ان کے خلاف باقاعدہ اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں جناب, اور ضمانت کے لیے بھی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں. دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کس طرح بڑھتے ہیں. لیکن بہرحال خان صاحب اچھے خاصے پر امید ہیں. جی, میرٹ ہوٹل میں چونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کرنی تھی, تو ہمارے شیر افضل مروہ صاحب کس انداز میں لیتے ہیں, لوگ اسے مزاحیہ انگریزی, گلابی انگریزی کہہ رہے ہیں. آپ اس گلابی انگریزی کا ذرا لطف اٹھائیں. Khan wants you out tomorrow by 11:30 in all your cities, villages and towns. We have to come out with the placards. With the placards telling the international community that there has been a robbery, there has been a dacoity over the right to vote, the fundamental right of the people of Pakistan, by no other than the state of Pakistan. By no other than the state of Pakistan. So, I appeal on behalf of Imran Khan to Pakistanis and to all the PTI workers. Tomorrow is the day which will reckon whether the Pakistanis stand for the dream cherished by the Khan, which brings about a genuine independence for the people of Pakistan. Number one. Two, the rule of law. And third, the social justice. جی جناب, تو آخری جو ویڈیو ہے جناب, وہ آپ کی زبان پر تھوڑی سی مسکراہٹ کے لیے, آپ کی آنکھوں میں بھی تھوڑی سی مسکراہٹ آئے. یہ کچھ احتجاج کیا ہے, اور وہ لوگ جو فارغ البال ہیں, جن کے سر کے بال نہیں ہیں, جو گنجے ہیں, انہوں نے آ کر بڑا شدید قسم کا احتجاج کیا ہے. یہ احتجاج آپ ان کی زبانی خود ہی ملاحظہ فرما لیں. سیاست اپنی جگہ جیڑے ہار گئے جیت گئے وہ تو چلو ٹھیک ہے, تے جیڑے ہے تسی کمنٹ کرندے ہو گنجے فلانے گنجے ڈمکانے, بھائی ساڈا دے وچ کیڑا گناہ ہے جی؟ گنجیاں دی ہے گل ہے, گنجیاں دی ہے گل ہے. بھائی نواز شریف تے شہباز شریف دا نام لے کے کیتا کرو, لہذا تسی اگر ہن جس بندے گنجے دا کمنٹ کیتا نا, اودی مناسا باندھے چگلاں دھوتی ہوئی نہ ہوویں تا گنجے کہ بے ایمان ہیں تے گنجے چور ہیں, تو سارے گنجے ایکو جے سمجھ سکیں یار. کمال ہے یار تہاڈی بھائی, او بوریاں ہو ساڈے راہ والٹا ہے نا, سی بے ایمان تے کہنے سے. جی جناب, ان کا شکوہ واقعی بجا ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یہ ظلم ہے. آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیتے ہیں. سارے گنجے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ خوددار گنجے بھی ہوتے ہیں, اور انہی میں سے ایک کا پیغام آپ کے پاس تھا. تو جناب, یہ میری آج کا ویڈیو منظر نامہ تھا. اپنی راہ سے لازمی آگاہ کیجیے کس طریقے سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. مجھے اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا, یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اس کا خیال رکھیں, اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.